اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کری کا سلام. ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے دوسرا عام اتوار ہے اور یہ سال اول کی جو سائیکل ہے اس کا یہ دوسرا عام اتوار ہے. دیکھیں، پھر ایک بار ہم متی کی بجائے آج ہم یوحنا کی انجیل پڑھیں گے. حالانکہ اس سال ہم نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ متی کی انجیل کی ہی تلاوت کی جائے گی پورے سال بھر، لیکن اس کی کوئی خاص وجہ ہے جو آپ خود سمجھیں گے کہ کیا ہے. آپ اپنی بائبلز لے آئیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ ان تلاوتوں کو پڑھیں جو میں آپ کو دینے والا ہوں. آج کی پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 49واں باب، 3 آیت اور 5 اور 6 آیت. زبور 40 ہے اور آج کی دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط، پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا پہلا باب اور پہلی سے 3 آیت تک. اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس یوحنا کے مطابق اس کا پہلا باب 29ویں آیت سے لے کے 34ویں آیت تک. تو آئیے پہلے ہم یہ تلاوت کریں. اشعیاء کا صحیفہ پڑھتے ہیں ہم، 49واں باب، 3 اور 5 اور 6 آیت. اس میں یوں لکھا ہے: اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے اسرائیل، تو میرا خادم ہے جس میں میرا جلال ظاہر ہوگا. یوں میں نے خداوند کی نگاہ میں عزت پائی اور میرا خدا میری قوت بنا. اور اب خداوند کہتا ہے، یعنی وہ جس نے مجھے شکم ہی سے اپنا خادم بنایا تاکہ یعقوب کو اس کے پاس پھر لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس فراہم کروں، کہ یہ ہلکی سی بات ہے کہ تو میرا خادم ہے تاکہ یعقوب کے قبائل کو اثر قائم کرے اور اسرائیل کے پسماندوں کو پھر لائے. اس لیے میں نے تجھے غیر قوموں کا نور بنایا تاکہ تو زمین کی انتہا تک میری نجات کا باعث ہو. خداوند کے کلام پاک کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو. آئیے ہم انجیل جلیل پڑھتے ہیں. مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب 29ویں آیت سے لے کے 34ویں آیت تک. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کے حق میں کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے استباغ دیتا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی مانند آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا. میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے استباغ دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہ وہی ہے جو روح القدس سے استباغ دیتا ہے. چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے.
انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بائبل لے آئیں اور میرے ساتھ یہ حوالے جو ہیں ان کو پڑھیں۔ اس کا مقصد ایک بہت خاص ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے بڑا بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیتھلکس جو ہیں ان کو بائبل پڑھنا نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ہمیں بائبل پڑھنا نہیں آتا، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ پڑھنا آئے یا نہ آئے، پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ اپنے گھر میں بائبل ضرور رکھیں۔ یہ خدا کا کلام جو ہے، اس کے گھر میں موجودگی ایسے ہی ہے جیسے خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ کلمہ تو ہے نا یہ لکھا ہوا، تو اس کو ہم اپنے گھر میں ضرور رکھیں، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ میں بار بار آپ کو یاد اس لیے دلاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ بائبلز لے آئیں اپنی، وہ اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ جن کے پاس نہیں بھی ہے وہ کوشش کریں کہ وہ لے آئیں۔ اور کیتھلک فیملیز جو ہیں، کیتھلک خاندان ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور کیتھلک کی اب جو تصحیح کی ہوئی جو نئی بائبل ہے وہ آپ ضرور اپنے پاس رکھیں، اور یہ بہت ضرورت ہے اس کی۔ دیکھیں، آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو انجیل ہم نے پڑھی ہے، جو پہلی تلاوت ہم نے سنی ہے اشعیا نبی کی، آپ یہ دیکھیے، میں پہلے تھوڑی سی بات کروں گا کہ اشعیا نبی کا جو صحیفہ جو ہم نے بھی پڑھا ہے، کہ وہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیفہ، مجھے ویسے بھی اشعیا نبی کی کتاب جو ہے نا، سارا عہد نامہ میں کسی کو کم تر یا نہیں کہہ سکتا، حکمت کی کتاب ہے، امثال ہے اور زبور ہیں، زبردست ہیں، اور انبیاء کی اس میں صحائف ہیں۔ لیکن اشعیا جو ہے، اس نے کچھ زیادہ ہی خدا کے قریب، اور جو پیشن گوئیاں اس نے کی ہیں انہیں کو ہم زیادہ تر استعمال بھی کرتے ہیں، اور ان کو ہم بہت مقدم اور بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور ان کو بڑا مقام دیتے ہیں۔ اب یہ جو آج کی تلاوت ہم نے پڑھی ہے، یہ ایک پیشن گوئی ہے۔ اشعیا نے 4 ایسی پیشن گوئیاں، بڑی خاص 4 ایسی تحریریں لکھی ہیں جو بالکل کہا جا سکتا ہے کہ وہ روح القدس کی ہدایت سے اس نے لکھی ہیں۔ ان کو عام طور پہ کہا جاتا ہے سانگز آف آزایا۔ وہ گیت ہیں، اور ان گیتوں میں اس نے پیشن گوئیاں کی ہیں، 4 گیت ہیں، اور یہ پہلے 3 تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو چوتھا گیت ہے اس میں جو 52واں باب اور 53واں باب جو ہے، وہ تو زبردست ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے روزوں کے موسم میں، وہ اس موسم کا ہے، اور اس میں اسی کے حوالے سے اور اسی کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ لیکن آج جو آج ہم پڑھ رہے ہیں تلاوت، اور اس سے پہلے جو 42واں باب جو ہے وہ بھی، یہ اس تلاوت میں اور اس پورے صحیفے میں ایک چیز یہ ہے کہ خداون اسرائیلیوں کو، یعقوب کی جو نسل ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ بار بار ان کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے نبیوں کے تھرو، اور بڑا کچھ نہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر خدا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ، ویسے تو یہ پہلے سے ہی طے تھا، لیکن اس سے پیشتر کہ وہ کرے جو اس نے طے کیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسرائیلی خود سمجھ جائیں، تو پھر وہ اپنے بیٹے کو تیار کرتا ہے، جو ماں کے شکم میں سے جس کو وہ تیار کرتا ہے کہ وہ جائے، اور پھر وہی بیٹا جو ہے وہ کس طرح خدا کا برہ بنتا ہے،
اور پھر ہمارے لیے وہ قربانی دیتا ہے۔ دیکھیں، یوحنا کی انجیل جو ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ کہاں سے کیا چیز تلاش کی جا سکتی ہے، ڈھونڈی جا سکتی ہے، اور وہ رول کو اس کی مدد اور ہدایت کرتا ہے اس کو کہ کیسے وہ شروع سے ہی وہ اس چیز پہ زور دیتا ہے بتانے کے لیے کہ یسوع کون ہے، کیا ہے اور کیوں ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ کلمہ ہے، اور وہ کلمہ وہی ہے جو ابتدا سے تھا، خدا کے ساتھ تھا، اور اسی کے ذریعے سب کچھ بنا، اور وہی مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ اور اس کی انجیل جو ہے، جیسے بھی میں نے پچھلے اتوار ہم نے ظہور مسیح کی باتیں کی تھیں، اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی کہ یہاں بھی یسوع کا ایک کہہ لیجیے کہ وہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ اسے ظاہر کرتا ہے، اور یوحنا رسول جو یہ انجیل لکھتا ہے وہ اس واقعے کو اس میں شامل کر کے وہ اس چیز کو تقویت دیتا ہے، اس چیز کو تقویت دینا چاہتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ کون ہے۔ اب یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ دوسرے دن جب وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع کو دیکھتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ 30 سال یسوع کے ساتھ رہا، یوحنا بپتسمہ دینے والا اور یسوع یہ ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، یہ قریبی رشتہ دار تھے، اور یہ جوانی میں بھی ساتھ تھے۔ اس وقت تک اس نے کبھی اس چیز کو نہیں سمجھا نہ جانا کہ یسوع وہ خدا کا برہ ہے، جس کے بارے میں وہ آج شہادت دیتا ہے، یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یوں ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہیں جانتا اس وقت تک، جب تک کہ وہ اس کو بپتسمہ دینے کے بعد اس نے روح القدس کو اس پہ نازل ہوتے دیکھا، اور پھر اسے پتہ لگا۔ یا تھوڑا سا میں کئی دفعہ تاریخی اعتبار سے، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو پتہ لگ جاتا ہے جس پہ روح القدس نازل ہوتی کہ وہی خدا کا برہ ہے، تو پھر جب وہ جیل میں ہوتا ہے تو وہ کیوں اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے کہ بھئی جا کے پتہ کرو کہ یہ وہی مسیح ہے جس کا ذکر ہے، جو ہمیں رہائی دلائے گا؟ کہ وہ بالکل وہ صحیح ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنی جگہ، وہ شک نہیں کرتا کہ یسوع وہ، اس کو صرف یہ تھا کہ اس کو یہ سمجھنے میں شاید دقت ہوئی، یا وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ جو مسیح موعودہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ جو جس کے بارے میں وہ اس نے خود کہا کہ خدا کا برہ ہے، اور اس پہ اس نے رول کو اس کو نازل ہوتے دیکھا، کہ اس کا جو طریقہ کار ہے اور اس کا جو ہے یہ کون ہے، یہ کیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی ایک دم کہ یہ وہ بادشاہ نہیں ہے جو لڑائی کرے گا اور جنگ کرے گا اور سب دنیا کو فتح کرے گا اس کو۔ لیکن اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کوئی ایسا ذکر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، اور یقیناً روح القدس اس کی ہدایت کرتا ہوگا، اس کو کیا ہوگا، اس نے خدا سے مدد مانگی ہوگی کہ وہ جانے کہ یہ کیوں ایسے ہے، اور خدا نے اس کو بتایا ہوگا کہ وہ یسوع جو ہے وہ کس قسم کا بادشاہ ہے، یا جو اس نے جس طرح کا بھی اندازہ لگا۔ لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ جو برہ جس کے بارے میں یوحنا رسول نے اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جو گواہی دی ہے کہ یہ وہ برہ ہے، اور اسی برے کو اشعیاء نے اپنے صحیفوں میں بہت پہلے 800-900 سال پہلے اس نے اس کی پیشن گوئیاں کی تھی کہ یہ وہ برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا، اور جو ان کے نزدیک ایک بات تھی۔ دیکھیں، یہ یسوع جو ہے یہ آتا ہے اسرائیلیوں میں، اور یہ سمجھا جاتا ہے
کہ وہ اسرائیلیوں ہی کے لیے تھا، اور یہ بہت سے جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ صرف اسرائیلیوں کے لیے لایا گیا تھا۔ لیکن اگر آج کے صحیفے کا ہم آخری حصہ پڑھیں تو اس نے لکھا ہے کہ اور اسرائیل کے پسماندوں کو پھر لائے، اس لیے میں نے تجھے غیر غیر قوموں کا نور بنایا، غیر قوموں کا نور بنایا۔ یہ یسوع صرف اسرائیلیوں کے لیے نہیں، دیکھیں ہم اسرائیلی تو نہیں، ہم تک اس کا نور پہنچا ہے، ہم مسیحی ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں مسیحی ہیں، وہ اسرائیلی تو نہیں ہے۔ یہ اس چیز کی گواہی ہے، یہ ثبوت ہے کہ یسوع جو ہے وہ صرف اسرائیلیوں کے لیے نہیں، وہ دنیا بنی نوع انسان کی نجات کے لیے وہ آیا ہے۔ اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب اس کو برہ کہا ہے، اور برہ جو ہے یہ بھی بہت دیر سے، شروع ہی سے یہ کسی نہ کسی رنگ میں یہ برے کا ذکر، اس کی قربانی، اس کے خون کا ذکر آپ دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیلی مصر سے نکلتے ہیں تو وہاں وہ برے کو وہ خون جو ہے، جو اس برے کا یا اس جانور کا آپ کہہ لیں جس کی انہوں نے قربانی دی تھی، کہ اس خون کو انہوں نے اپنے دروازوں کی دہلیز پہ لگایا، اور انہوں نے وہ جو موت کا فرشتہ تھا وہ پاس سے گزر گیا، اس نے ان کو جانے دیا۔ یہ تو ساری ایسی بہت سی پیشن گوئیاں سنتے ہیں۔ اب یہ تو یسوع ہے خدا کا بیٹا، اس نے آخر میں جو لکھا ہے آج کی دن اس نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس پہ بھی میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، مجھے اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ہم اس مان کو، لیکن آج کی جو خاص بات ہے، اب دیکھیں یہ جو اس نے کہا کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ ہم بار بار یہ بات صرف سنتے ہی نہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کہاں یہ بات سنتے اور دیکھتے ہیں، اور وہ ہماری، اسی لیے وہ ہماری زندگیوں کا محور ہے، کیونکہ وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برہ جس نے اپنی جان دی، اور ہم کیا کہتے ہیں، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم کہتے ہیں خدا میں اس لائق نہیں، میں اس لائق نہیں تو میری چھت کے نیچے آئے، صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ بڑا خوبصورت جواب ہے یہ اس کا، لیکن صرف جواب یا الفاظ ہی نہیں، اس کی اس روح کو بھی جاننا، اس روح میں رہنا، اس روح کو محسوس کرنا کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ واہ، یہ اس برے کا ذکر ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کہاں ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، ہر دفعہ جب ہم پاک ماس میں جاتے ہیں، اور یہ بار بار ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے، ہم تو یاد نہیں بلکہ یہ تو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی اہم اور اتنی خوبصورت اور اتنی، آپ یہ کہہ لیجیے کہ قریبی بات ہے، ہماری زندگی، ہماری روح کا حصہ ہے کہ وہ برہ ہے جو، اور ہمارا اور اس کا رشتہ کیا واقعی اتنا گہرا ہے؟ کہ سچ مچ اس برے کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا گہرا ہے؟ کیا سچ مچ جب کاہن جو ہے جب اپنا ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اے خدا میں اس لائق نہیں کہ تو میرے یہاں ہے، لیکن صرف کہہ دی تو میری روح شفا پائے گی۔ تو کیا یہ سب کچھ جو ہے یہ سچ مچ ہم کہتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ ہم واقعی ایسے مانتے بھی ہیں؟ کیا ہم صرف مانتے ہیں کہ ہم اسے محسوس بھی کرتے ہیں؟ دیکھیے میں کون ہوتا ہوں آپ سے کہنے والا، اور میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، اور میں کوئی خاص چیز میں بھی نہیں سوچتا ہوں، میں بھی ایک روٹین میں ہی یہ سب کچھ کہہ جاتا ہوں،
دیکھ جاتا ہوں اور جا کے پاک شراکت بھی لے آتا ہوں، اور پھر میری زندگی وہی کی وہی ہے، وہی کچھ کرتا ہوں جو ہے۔ تو یہ سب کچھ اسی لیے کہ ہم اپنی زندگیاں تبدیل کریں۔ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ تبدیل سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا سے مجسم ہو کے، انسان بن کے وہ ہمارے درمیان آیا۔ تو وہ اتنا، صرف یہ یہاں تک انسان بن کے آ جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو اس کے ساتھ اس کا حشر ہوا، جو سلوک ہوا اس کے ساتھ، اور وہ تمام سارا کچھ بچپن سے، پیدائش سے لے کے اس وقت تک جو کچھ بھی ہوا، ہم نے سب ہم دیکھتے پڑھتے سنتے آئے ہیں اپنے بچپن سے ہی یہ سب کچھ۔ اور پھر ہم ہر بار جب عبادت میں ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، ہم خدا کے برے کو دیکھتے ہیں، اور اس برے کو ہم اس روٹی کی شکل میں دیکھتے ہیں، اس کے بدن کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اتنی دفعہ پتہ نہیں مجھے، میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم کیسے تبدیل نہیں ہو سکتے، اور ہم کیسے انسان ہیں کہ بار بار ہم وہ چیز دیکھتے سنتے اور اس کا تجربہ کرتے ہیں، اس کو اپنے جسم کا حصہ بناتے ہیں، اور پھر ہم وہی کے وہی رہتے ہیں جو ہم ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ لوگ بھی ہیں جو مقدس بنائے جاتے ہیں، جن کو مقدس ٹھہرایا جاتا ہے، وہ بھی ہماری طرح، آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں۔ مجھے تو سب سے بڑا مقدس جو اپنی سرزمین پہ نظر آتا ہے وہ مقدس ٹریزا ہے، مدر ٹریزا جسے ہم کہتے ہیں۔ کیسی، کیا کیا اس نے کوئی خاص عبادت تو نہیں کی، اس نے کوئی خاص ایسی چیز تو نہیں کی جو صرف خدا اور اس کے درمیان تھی۔ اس نے تو اپنی ساری زندگی ان معذوروں کو، ان کمزوروں کو، ان دھتکارے ہوئوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ دیکھیں، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی خاتون جو ہماری سرزمین سے بھی نہیں، وہ کس طرح آ کے صرف اس لیے کہ اس نے جانا، اس نے دیکھا کہ وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور کس طرح وہ اپنی جان دیتا ہے، اور اس نے پھر کیا کہا کہ تم بھی ایسا ہی کرو، اور اس نے کیا۔ میں کوئی اتنا بڑا ناصح نہیں ہوں، میں کوئی اتنی بڑی ایسی مثال نہیں ہوں کہ میں انتہائی گناہگار شخص ہوں، اور خدا کے کلام کو بار بار بھول جاتا ہوں، اور اس کی بہت دفعہ اس کی میں یوں کہوں کہ میں نہیں مانتا، حکم عدولی کرتا ہوں۔ لیکن وقتاً فوقتاً یہ چیزیں تو ہر انسان پہ، جیسے مجھ پہ طاری ہوتی ہیں، آپ پہ بھی طاری ہوتی ہوں گی، کہ خدا کی روح، جو خدا کا جو روح ہے وہ آپ میں ضرور آتا ہوگا، اور آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جس محبت کا یسوع نے اظہار کر کے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، مرنے دیا، جی اٹھا، اس نے تو جی اٹھا اس وقت ہے، اور ہماری جب زمین پہ تو اس وقت بھی وہ تھا، لیکن ہماری پہچان، ہماری جان اس وقت وہ نہیں تھی جو اب ہے، جو اب ہم جانتے ہیں۔ اس لیے یہ بن جاتا ہے کہ وہ جو برہ ہے، کہ اس برے کو ہم کیسے سمجھتے ہیں، اور جس طریقے سے اشعیاء نبی نے ذکر کیا ہے، ہم مانیں کہ وہ صرف محض وہ برہ نہیں ہے، وہ بہت ہی ہمارے قریب، ہماری زندگیوں کو بدلنے والا خدا ہے، اور وہ بدل سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت بدلے گا جب ہم چاہیں گے، جب ہم ارادہ کریں گے، جب ہم مستقل طور پہ یہ مان لیں گے کہ وہ میرا خدا اور میں اس کا بندہ ہوں، اور وہ مجھے تبدیل کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم یسوع کو اس زمین پہ سب کے سامنے ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا بچانے والا ہے، ہمارا خدا ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔